آپ کے قاصد کا قتل۔ اس سے پہلے آپ قیس بن مصہر کو بطور قاصد کے کوفہ بھیج چکے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو قتل کر ڈالا تھا، مگر آپ کو اطلاع نہ تھی۔ ان لوگوں سے قاصد کا حال پوچھا، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ بعض ان میں سے مر چکے ہیں اور بعض موت کا انتظار کر رہے ہیں، مگر حق پر ثابت قدم ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ خدایا ہمارے لیے اور ان کے لیے جنت کی راہ کھول دے، اپنی رحمت اور ثواب میں دارالقرار میں ہمیں اور انہیں جمع فرما۔ ترماح بن عدی کا مشورہ۔ ترماح بن عدی نے کہا، واللہ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہوں، مگر آپ کے ساتھ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر صرف یہی لوگ ٹوٹ پڑیں جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو خاتمہ ہو جائے۔ میں نے اتنا بڑا انبوہ آدمیوں کا کوفہ کے عقب میں دیکھا ہے جتنا کسی ایک مقام پر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب اس لیے جمع کیے گئے ہیں کہ ایک حسین سے لڑیں۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو ایک بالشت بھی آگے نہ بڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں دشمنوں سے بالکل امن ہو تو میرے ساتھ چلیے۔ میں اپنے پہاڑ اجا میں آپ کو اتاروں گا۔ واللہ وہاں 10 دن بھی نہ گزریں گے کہ قبیلہ طے کے 20,000 بہادر تلوار لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ واللہ جب تک ان کے دم میں دم رہے گا آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے گا۔ آپ نے جواب دیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان ایک عہد ہو چکا ہے، ہم اس کی موجودگی میں قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہمارا ان کا معاملہ کس حد پر پہنچ کر ختم ہوگا۔ خواب۔ اب آپ کو یقین ہو چلا تھا کہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ قصر بنی مقاتل نامی مقام سے کوچ کے وقت آنکھ لگ گئی، پھر چونک کر بلند آواز سے کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمد للہ رب العالمین۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ آپ کے صاحبزادے علی نے عرض کیا، یہ انا للہ و الحمد للہ کیوں فرمایا جانے پدر؟ جواب دیا، ابھی اونگ گیا تھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سوار کہتا چلا آ رہا ہے، لوگ چلتے ہیں، موت ان کے ساتھ چلتی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ ہماری موت کی خبر ہے جو ہمیں سنائی جا رہی ہے۔ علی نے کہا، خدا آپ کو روز بد نہ دکھائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر وہ کہہ اٹھے، اگر ہم حق پر ہیں تو موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہی آپ کے صاحبزادے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے اور علی اکبر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابن زیاد کا خط۔ صبح آپ پھر سوار ہوئے، اپنے ساتھیوں کو پھیلانا شروع کیا، مگر حر بن یزید انہیں پھیلنے سے روکتا تھا۔ باہم دیر تک کشمکش جاری رہی۔ آخر کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ ہتھیار بند تھا۔ حضرت حسین کی طرف سے اس نے منہ پھیر لیا، مگر حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط پیش کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا، حسین کو کہیں ٹکنے نہ دو، کھلے میدان کے سوا کہیں اترنے نہ دو، قلعہ بند یا شاداب مقام پر پڑاؤ نہ ڈال سکے۔ میرا یہ قاصد تمہارے ساتھ رہے گا اور دیکھتا رہے گا کہ تم کہاں تک میرے حکم کی پیروی کرتے ہو۔ حر نے خط کے مضمون سے حضرت امام عالی مقام کو آگاہ کیا اور کہا، اب میں مجبور ہوں، آپ کو بے آب و گیاہ میدان ہی میں اترنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ زہیر بن القین نے حضرت سے عرض کیا، ان لوگوں سے لڑنا اس فوج گراں سے لڑنے کے مقابلے میں کہیں آسان ہے جو بعد میں آئے گی، مگر آپ نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنی طرف سے لڑائی میں پہل نہیں کروں گا۔ زہیر نے کہا، تو پھر اس سامنے کے گاؤں میں چل کر اتریے جو فرات کے کنارے ہے اور قلعہ بند ہو جائیے۔ آپ نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ زہیر نے کہا، اقر۔ اقر کے معنی کانٹا، بے ثمر و نتیجہ ہونا۔ یہ سن کر آپ منغص ہو گئے اور کہا، اقر سے خدا کی پناہ۔
کربلا میں آپ کی آمد۔ آخر آپ ایک اجاڑ سرزمین میں جا کر اتر پڑے۔ پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ معلوم ہوا کربلا۔ آپ نے فرمایا کرب اور بلا، یہ مقام پانی سے دور تھا، دریا اور اس میں ایک پہاڑی حائل تھی۔ یہ واقعہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کا ہے۔ عمر بن سعد کی آمد۔ دوسرے دن عمر بن سعد بن ابی وقاص کوفہ والوں کی 4000 فوج لے کر آ پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمر کی خواہش تھی کہ کسی طرح امتحان سے بچ نکلے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس نے آتے ہی حضرت حسین کے پاس قاصد بھیجا اور پوچھا آپ کیوں تشریف لاتے ہیں؟ آپ نے وہی جواب دیا جو حر بن یزید کو دے چکے تھے، تمہارے شہر کے لوگوں نے ہی مجھے بلایا تھا، اب اگر وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں تو میں لوٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابن زیاد کی سختی۔ عمر بن سعد کو اس جواب سے خوشی ہوئی اور امید بندھی کہ یہ مصیبت ٹل جائے گی، چنانچہ فوراً عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ خط پڑھ کر ابن زیاد نے کہا جب کہ حسین ہمارے پھندے میں آ پھنسا ہے، چاہتا ہے نجات پائے، مگر اب واپسی اور نکل بھاگنے کا وقت نہیں ہے۔ پھر جواب لکھوایا حسین سے کہو پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید بن معاویہ کی بیعت کریں، پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے پائیں، جس طرح عثمان بن عفان پانی سے محروم رہے تھے۔